میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، فرشتے میرے قلم کو سلام کرتے ہیں۔ ایک شاعر اور آگے بڑھا، وہ کہتا ہے کہ بس یہی زندگی کا حاصل ہے، نام پر ان کے جان دیتا ہوں۔ بس یہی زندگی کا حاصل ہے، نام پر ان کے جان دیتا ہوں۔ بوسہ لیتے ہیں جبرائیل میرا، جب بھی نام حسین لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے محفل ذکر حسین کی یہ دوسری مجلس، جس میں آل علی اولاد نبی سیدی شیخ قاری غلام رسول بابا کی صدارت میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین وقفوہم، روکو ان سب کو، انہم مسئولون، ان سے ایک سوال کرنا اور ہے، ابھی ان سے اور سوال ہونا ہے۔ یہ آیت بات کرتی ہے قیامت کے میدان میں، جب ایک شخص کو حکم ہو جائے گا کہ اس کا حساب کتاب سب ٹھیک ہے، اس کو جنت جانے کی اجازت دے دی جائے، اور وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہوگا، بالکل جنت کے قریب پہنچ چکا ہوگا، اس وقت آواز آئے گی وقفوہم، روکو انہیں، انہم مسئولون، ان سے ایک سوال کرنا ابھی باقی رہ گیا ہے۔ وہ سوال کون سا ہے جو ان سے کرنا باقی رہ گیا ہے؟ صراط سے پار ہو گیا، میزان عمل پہ عمل تولا لیے گئے، سوالات و جوابات ہو گئے ہیں سب۔ آخری مومنٹ میں جب کہ اجازت مل گئی ہے جنت میں جانے کی، اب کون سا سوال ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ تو ان سے کون سا سوال ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا، ایمان لے آیا، سب کچھ کر لیا، علی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ آخری سوال ہے کہ اس سوال کا جواب اگر صحیح دیا گیا تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو علی اور آپ کے اولاد اور آپ کے حضور کے اہل بیت کی محبت، یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ رب قدیر ہمیں مولا علی کے محبین میں شامل فرمائے۔ مولا علی کی تعلیمات، آپ کی ارشادات، آپ کے فرمودات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ علی پہ کرے صبر و رضا، بادشاہ کربلا میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں روکو، وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے ایک سوال ہونا ہے۔ سوال کن سے ہونا ہے؟ میں نے عرض کیا ان سے جو پل صراط سے بھی گزر چکا ہے، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، جنت میں بس داخل ہونے والا ہے۔ اس وقت میں کہا جائے گا روکو، ان سے سوال کرنا ہے۔ جب رکیں گے تو پوچھا جائے گا ٹھیک ہے سب کچھ تمہارا ٹھیک ہے، ایک سوال جو مین ہے وہ باقی رہ گیا ہے، بولو علی کے لالوں سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ اہل بیت سے محبت ہے کہ نہیں؟ پتہ کیا چلا کہ جنت میں داخلے کے لیے پہلا جو کارڈ ہے وہ امام حسین کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، اولاً علی کی محبت۔
کیونکہ علی کو نبی علیہ السلام نے بہت عظیم شان ان کی بتائی. فرمایا ان کو انت منی بمنزلتی رأسی من جسدی، اے علی تو میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے میرا بدن میں میرا سر ہے، تیرا مقام بھی ایسا ہی ہے. اتنا مقام. اور فرمایا گیا جہاں پہ تیرا ذکر ہوتا ہے علی، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو گھبرانا نہیں کہ ہم کھانا کھا کے آئے نہیں ہیں، مفتی صاحب بیٹھ گئے، پتہ نہیں کتنا دیر چلے گا. نہیں، بیٹھے ہو تو وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے. جتنا علی علی کریں گے اتنی عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہوتی جا رہی ہے. صرف اتنا نہیں، فرمایا ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس لیے صحابہ بار بار دیکھا کرتے تھے علی کو، مسکرایا کرتے تھے. اور صرف اتنا نہیں، علی کی محبت، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ فرمایا تھا کہ علی سے بغض کرنے والا یہ منافق، علی سے نفرت رکھنے والا بے ایمان، علی سے محبت کرنے والا صاحب ایمان. اتنا ہی نہیں، یہاں تک بھی صحابہ نے لٹمس ٹیسٹ رکھا ہوا تھا کہ جب انہیں جانچنا ہوتا تھا کہ علی کا ذکر کرتے تھے، کیوں زمانہ جاہلیت قریب گزرا تھا، تو جب جانچنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ ہے، کوئی آدمی ہے، اس کو پتہ کرنا ہوتا تھا کہ آخر یہ اپنے باپ کا ہے یا اس کی ماں نے کہیں غلطی کی ہے، تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرنے لگ جاتے تھے. صحابہ جان جایا کرتے تھے، جو علی کا ذکر سن کر کے مسکرا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے حلالی ہے. صرف ایمان والا ہی نہیں، حلالی ہے. اور علی کے ذکر سے جس کا چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا سمجھ جاتے تھے غلطی اس کی نہیں، اماں نے خطا کی ہے. علی کی محبت صرف ایمان کی دلیل نہیں بلکہ حلالی ہونے کی بھی دلیل ہے. اگر یہ بات واقعی کتابوں میں نہ ہوتی تو میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا، لیکن لکھا ہی ایسے ہے کہ علی سے محبت جو حلالی نہیں ہے وہ کبھی بھی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں علی کے محبت میں، علی کا ذکر کر رہے ہیں. دو چیزوں کی گارنٹی اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں حلالی بھی بنایا ہے، صاحب ایمان بھی بنایا. مولا علی کتنی محبت حضور نے فرمائی، کتنا انہیں پیار کیا اور کتنی ان کی شان ہے. ان کے لیے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ. اور کیسا علم آپ کے پاس، کیسا علم. آپ صحابہ میں واحد ایسی شخصیت ہیں جو منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتے تھے سلونی عما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھ لو، تمہارے سوال ختم ہونے سے پہلے پہلے علی اس کا جواب دے دے گا. جو چاہتے ہو پوچھ لو. اور پوچھنے والوں نے پوچھا بھی، پوچھنے والوں نے امتحان بھی لیا. ایک شخص تو آ گیا، علی بہت لمبے لمبے نعرے لگاتے ہو، بہت لمبے لمبے دعوے کرتے ہو کہ جو چاہتے ہو پوچھ لو. میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، بولو کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کتنا خطرناک سوال ہے اور اس کا جواب دینا ہے. علی تھوڑی دیر کے لیے خاموش. کہا یہی سوال کا جواب ہے جو تمہیں آتا نہیں ہے اور دعوے کرتے ہو کہ رب کو، دعوے کرتے ہو کہ جو چاہتے ہو پوچھ لو. میں پوچھ رہا ہوں کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں بے وقوف، میں جب اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیتا ہوں تو جب تک علی اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آج کل کے دور میں، وہ کافی سال پہلے کا زمانہ تھا کہ لوگ موبائل میں مس کال مارتے تھے کہ بیلنس نہیں ہے. یہ اسی ٹائپ کا نعرہ لگا مجھے. تھوڑا لمبا لگائیں تاکہ صرف ایسا نہیں نعرہ تکبیر بھی، نعرہ رسالت بھی، اور ساتھ میں ایک نعرہ یہ بھی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اچھا اس طرح بھی بولو، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. مولا علی کا نام لینا، مولا علی کا نام لینا. فرمایا جب تک علی اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا
तब तक अपने सर को सजदे से उठाता नहीं है। एक और शख्स था बड़ा दूर का आया हुआ, यहूदी था या कोई दूसरे मज़हब का था, वो भी बड़ा इल्म, आसमानी किताबों का जानकार और आसमानी उलूम उसके पास थे। वो आ गया मौला अली के पास, अली तुम कहते हो, तुम लोगों का दावा है कुरान में हर चीज़ का जिक्र है, कुरान को तुम जाना करते हो, जो भी तुम सवाल, और तुम अमीरुल मोमिनीन बने बैठे हो, आज आ जाओ मुकाबला हो जाए, किसमें कितना दम है, कौन कितने पानी में है। कहा ठीक है करो मुकाबला। मौला अली के सामने वो यहूदी बड़ा आलिम है, वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहता है ठीक है अली तुम जो चाहो वो सवाल पूछो। मौला अली ने अपने हाथों को यूं किया, दिखाया खाली है, उसने देखा हाँ खाली है। मौला अली ने हाथों को बंद किया, अपने पीछे की तरफ ले गए और कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अभी सब ने देखा था कि खाली है, अली पूछते हैं बता मेरी मुट्ठी में क्या है। लेकिन वो भी तो जानने वाला था ना किताबों का, अहले किताब में से था। उसने आंखों को बंद किया, गौर करने के बाद वो कहने लगा ऐ मौला अली, 1 महीने के मुसाफत की दूरी पर एक वो बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी चोटी है, उस चोटी के ऊपर एक घोंसला है, उस घोंसले में चंद परिंदे रहते हैं, उसी परिंदे का अंडा तेरे हाथ में है। 1 महीने की दूरी पर है, उसी परिंदे का अंडा तेरे हाथ में है। मौला अली को उसने बता दिया। बताने के बाद वो कहने लगा बस इतनी सी बात, इतना सा कमाल करके तुम लोगों के सर पर सवार हो, तुम अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए बने हुए हो, तुम मोमिनों के इमाम, तुम मुसलमानों के इमाम बने हुए, चलो पीछे हटो, अब मुझे इमामत की कुर्सी दो। मौला अली ने कहा सवाल यही ख़त्म नहीं होता, 1 महीने के दूरी पर जो पहाड़ है वहाँ के घोंसले से मैंने अंडा उठा करके ये ले आया, औकात है ये ले अंडा जा करके वही रख करके आ जा। अल्लाह ये तो मौला अली का इल्म है, कौन मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता मौला अली का मुकाबला। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अच्छा ये भी मुझे क्लियर कर लेने दो, लोग ये हदीस आधी बयान करते हैं, आज मैं आपको पूरी हदीस ये वाली सुना दूँ, सुनोगे? नबी ने जो फरमाया वो एक्चुअल जो वर्ड है वो फरमाता, वो आपको सामने रखता हूँ। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है। कोई भी शहर ऐसा देखा है जो सिर्फ दरवाज़े के साथ हो? दरवाज़े के साथ कई चीज़ें होती हैं। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर हितानुहा, और उमर उस शहर की दीवारें हैं, व उस्मान सक़फ़ुहा, और उस्मान उस शहर की छत है, व अलीयुन बाबुहा, और मेरा अली उस शहर का दरवाज़ा है। ये पूरी हदीस से लोग बयान नहीं करते, क्यों? लोगों को जताना होता है ना, लोगों को बताना होता है कि भाई मौला अली पर तो बड़ा जुल्म हुआ, मौला अली को लोग सताते थे, सहाबा और अहले बैत में दुश्मनी थी, सहाबा और अहले बैत में जमता नहीं था। नहीं, कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और जो इनके सहाबा है, जो अहले बैत है, जो इन पर ईमान लाए हैं, काफिरों पर तो सख्त है लेकिन आपस में प्यार करने वाले। कुरान गवाही देता है अहले बैत और सहाबा मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। और कैसे प्यार करने वाले? अबू बकर और अली कैसा प्यार करने वाला, उमर और अली कैसे मोहब्बत करने वाले, आज इसी को बयान करता हूँ, कैसी मोहब्बत करने वाले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ एक मरतबा आ गए, मौला अली बैठे हुए थे, आप देख रहे मौला अली को, देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अली के मानने वाले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? अबू बकर देख रहे हैं मौला अली को और देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सबका प्यार हमें ज़रूरी है, हम फ़र्क नहीं करते, हम तफरीक नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि नबी ने जिसको अपनी बेटी दे दी वो अली भी हमारे सर का ताज है, और जिस अबू बकर से बेटी ले ली वो अबू बकर भी हमारे दिल की धड़कन है। हम फ़र्क नहीं करते, बल्कि मैं तो एक जुमला कहा करता हूँ कि अबू बकर के अबू बकर गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। मौला अली बैठे हुए हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। मौला अली को अजीब लगा, आकर के पूछते हैं अबू बकर मेरे भाई तुम देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हो, मुझे इतना देख क्यों रहे हो? अबू बकर ने कहा ए अली, मैं सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं देख देख के इबादत भी कर रहा हूँ।
کیونکہ نبی نے کہا ہے نا کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ مولا علی بتائیے تو آپ مسکرا کیوں، یا ابو بکر بتائیے تو آپ اتنا مسکرا کیوں رہے؟ کہا علی ابھی میں نبی سے سن کر کے آیا ہوں، نبی نے فرمایا ہے کل قیامت کے میدان میں پل صراط سے وہی پار ہو پائے گا جس کو گزرنے کی اجازت میرا علی دے گا۔ مولا علی کے محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جس کو گزرنے کا سرٹیفکیٹ، اگر میں لفظ کہوں تو وہ بھی، جس کو گزرنے کی سرٹیفکیٹ میرا علی دے گا وہی گزر پائے گا پل صراط سے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مولا علی وہ دیکھ کر کے ابو بکر کو مسکرانے لگ گئے، ابو بکر کو دیکھ کر کے مسکرانے لگ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا اے علی اب آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر یہ حدیث حضور نے آپ کو جب بیان کی تھی نا، اس سے پہلے نبی نے مجھ سے فرما دیا تھا اے علی کل قیامت میں پل صراط سے گزرنے کی اجازت اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا۔ اب لگاؤ نعرہ گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم نے صحابہ اہل بیت میں تفریق نہیں کی ہے، بلکہ نبی سے جس کو بھی نسبت ہو گئی، جس کو بھی نسبت ہو گئی، وہ چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، اگر وہ حبش کا رہنے والا بلال ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر چاہے وہ نبی کے خاندان سے ہے، ابو لہب ہے، نبی کا دشمن ہے، تو ہمارے جوتوں کی ٹھوکر پر ہے۔ ہر کسی سے ہم صحابہ اہل بیت سے محبت، اور ابو بکر اور عمر اور علی ان کی کیا محبتیں تھی، کیا پیار تھا۔ سیدنا امام حسین کا زمانہ ہے، امام حسین کا زمانہ ہے، امام حسین بلکہ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ، چلو سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے۔ ایک تو یہ بیان کرتے ہیں نا لوگ ہمیشہ کہ امام حسین نبی کے سر پہ سوار ہیں سجدے کی حالت میں، یہ بہت بیان ہوتا ہے، اور امام حسین کربلا میں انہوں نے ایسا سجدہ کیا کہ حق ادا کر دیا، یہ بھی بہت بیان ہوتا ہے۔ لیکن جب حسین نبی کے کاندھے پر سوار ہے، عمر ہے یا تو 5 سال 6 سال یا 7 سال، اور جب حسین کربلا کے میدان میں ہے، عمر ہے یا تو 55 سال یا 56 سال یا 57 سال، تو اگر 55 یا 56 میں سے ہم 5 یا 6 سال نکال دیں تو یہ مکمل تقریباً 50 سال بنتا ہے۔ لوگ 6 سال کی عمر کی بات بتاتے ہیں، لوگ 56 سال کی عمر کی بات بتاتے ہیں، بیچ والی بات ہم کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بیچ والی بات بھی تو بتانی ضروری ہے نا، آخر بیچ میں اتنا کیا ہوا یہ بھی تو ہمیں سمجھنا ضروری ہے نا۔ کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ اگر وہ بتانے لگیں گے تو انہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ عاملہ فاضلہ، سیدہ فاطمہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، جب آپ کا زمانہ تھا، ابو بکر صدیق کے خلافت کے پہلے اولیات ہے، شروعاتی دور ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا وقت ہے، امام حسین باہر راستے میں کھیل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو ماؤں کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے، فوراً ڈھونڈ کر کے لایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی کنیز کو کہا دیکھو حسین کہاں چلے گئے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ انہوں جا کر کے گلی میں تلاش کیا، ادھر بھی دیکھا نہیں ملے، واپس آ کر کے عرض کیا یا سیدہ حسین گلی میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ٹھیک ہے نا، حسین گلی میں نظر نہیں آ رہے ہیں، میرا حسین اگر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو جاؤ ابو بکر کے گھر میں حسین مل جائے گا۔ یہ محبت تھی آپس میں، تب تو جا کر کے حسین ابو بکر کے گھر میں کھیل رہا ہے، جا کر کے محبت تھی تو۔ آج لوگ ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کرتی تھی ہاں بڑا ظلم ہوا، لڑتے تھے مرتے تھے، بغض تھا حسد تھا، نہیں، پتہ نہیں تم نے کس علی کے بارے میں جانا ہے، تم نے جس علی کا تعارف ہمارے سامنے کیا ہے وہ علی تو تم نے بزدل بنا کر کے پیش کیا کہ علی کا حق مارا جاتا رہا، اور تم یہ کہتے ہو کہ علی خاموش تھا، شیر خدا ہو کر کے وہ برداشت کرتا رہا۔ نہیں، جو تمہارا علی ہے وہ بزدل ہے، جو ہمارا علی ہے وہ خدا کا شیر ہے، وہ حق بات کہنے سے پیچھے ڈرا نہیں کرتا ہے۔ اور وہ جو ابو بکر کا تعارف تم کرتے ہو کہ حق غصب کر لیا، حق مار لیا، نہیں پتہ نہیں کس ابو بکر کو تم جانتے ہو، جس ابو بکر کو ہم جانتے ہیں وہ ابو بکر وہ ہے جس کو نبی نے اپنے بازو میں سلایا ہوا ہے۔ اب دیکھو سیدنا عمر کا دور آ گیا ہے، تقریباً 20 سال عمر ہے امام حسین کی، شباب پر ہے جوانی میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کی عادت، بلکہ سیدنا عمر فاروق کی عادت یہ تھی
کہ جب بھی حسین آتے تھے تو عمر فاروق پہلے بڑھ کر کے حسین کو سلام کرتے تھے، پہلے ہی سلام کر دیتے تھے۔ اور یہ بڑوں کی بات ہوتی ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جس درخت پر پھل جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بڑے عاجز اور انکسار مزاج سیدنا امام حسین کو سلام کر دیا کرتے تھے۔ امام حسین بار بار سوچتے کہ مجھے موقع ملے تو اس بار میں فرسٹ ماروں، لیکن عمر موقع ہی نہیں دیتے۔ ایک بار انہوں نے سوچا کہ آج میں فرسٹ ماروں گا۔ سامنے سے عمر آ رہے ہیں، سیدنا امام حسین آپ ایک دیوار سے لگ کر کے، ایک ستون سے لگ کر کے چھپ گئے کہ عمر مجھے دیکھیں گے نہیں، وہ جب قریب آئیں گے میں اچانک نکل کر کے انہیں سلام کر دوں گا۔ عمر قریب آئے، اس سے پہلے کہ حسین نکلتے عمر نے پہلے ہی سلام کر دیا، پہلے ہی سلام کر دیا حسین کے نکلنے سے پہلے۔ سیدنا امام حسین بھی سوچ میں پڑ گئے، پوچھنے لگے اے عمر فاروق آپ کو کیسا پتہ چلا کہ میں یہاں پہ چھپا ہوا تھا؟ قربان جاؤں میں عمر فاروق کی عظمت پر، قسم خدا کی کہتا ہوں اگر جبریل کی زبان بھی مجھے مل جائے تو اس جملے کا میں حق ادا نہیں کرتا جو بات عمر فاروق نے کہہ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق سے پوچھا اے عمر فاروق آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پہ چھپا ہوا تھا؟ میرے عمر نے کہا اے حسین میں کیا بولوں، صرف تمہاری صورت ہی نہیں تمہاری خوشبو بھی محمد والی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، کیا محبت تھی۔ اے حسین صرف تیرا چہرہ نہیں نبی سے ملتا ہے، تیرے اندر سے اٹھنے والی خوشبو بھی محمدی ہے، تیری خوشبو سے ہمیں محمد کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کیسا پیار تھا آپس میں، کیسی محبت تھی، اور کیسا حسن امتزاج، کیسا اتحاد اور اتفاق، ہمیشہ محبت سے مل کر۔ میں نے عرض کی تھی نا پچھلی مرتبہ کہ سیدنا عمر ادھر بیٹھے ہیں، بیچ میں مولا علی بیٹھے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، نبی بھی ساتھ میں بیٹھے کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں۔ ایک بار اور میں نے بیان کی تھی اتنے لوگ نہیں تھے، یہاں سارے لوگ ہیں تاکہ اس بات کے گواہ بھی بن جائیں اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بہت زیادہ سبسکرائبر والا، کوئی بہت زیادہ لائک اور بہت زیادہ وائرل ہونے والا اگر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ صحابہ اور اہل بیت میں یہ تھا وہ تھا، یہ ساری روایتیں پہلے سے ذہن میں رکھنا کہ نہیں، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر۔ پتہ نہیں تم کس صحابہ اور کس اہل بیت کی بات کرتے ہو، جس صحابہ اور اہل بیت کو ہم جانتے ہیں، بریلی کے احمد رضا نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ادھر عمر، ادھر ابو بکر، بیچ میں علی ہیں، کھجور کھا رہے ہیں۔ کھجور جب ختم ہوئی، بہت دیر تک بیٹھے رہے، کھجور ختم ہوئی تو سیدنا عمر فاروق نے سوچا آج تھوڑا سا ہم دل لگی کرتے ہیں علی کے ساتھ۔ نبی سے کہا یا رسول اللہ دیکھیے نا، چونکہ سیدنا عمر جو کھجور کھا رہے تھے اس کی گٹھلی مولا علی کے آگے، سیدنا ابو بکر جو کھجور کھا رہے تھے اس کی گٹھلی بھی مولا علی کے آگے، اور مولا علی جو کھجور کھا رہے ہیں وہ اپنی گٹھلی بھی اپنے آگے۔ اب سیدنا عمر کے آگے کوئی کھجور کی گٹھلی نہیں، سیدنا ابو بکر کے آگے کوئی کھجور کی گٹھلی نہیں۔ مولا عمر نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح، مولا علی نے کتنا کھجور کھا لیا، حضرت علی نے کتنی کھجور کھا لی کہ ان کے آگے اتنی ساری ہڈیاں جمع، اتنی ساری گٹھلیاں جمع ہو گئی ہے۔ محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا۔ مولا علی نے بھی پلٹ کر کے کہا حضور میں نے کھجور کھائی تو گٹھلیوں کو پھینک دیا، میرے دونوں دوستوں نے تو کھجور کے ساتھ گٹھلیوں کو بھی پچا دیا ہے، کیونکہ ان کے آگے تو کچھ تھا نہیں نا۔ اتنا پیار تھا، اتنی محبتیں تھی آپس میں، اتنا قرب تھا، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا الفت، اتنا اتحاد، اتنا اتفاق۔ اور سنو ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان میں محبت، ابو بکر اور علی کے درمیان میں محبت کیسی تھی، ابو بکر اور علی کا پیار کیسا تھا۔ سنو یہ روایت جو میں پیش کرنے لگا ہوں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہو، لیکن بڑی طویل اور لمبی روایت ہے، آج آپ سن لیجئے۔ بعض محدثین نے اس کے سند پہ کلام کیا ہے، لیکن
اس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، سنیں روایت لفظ با لفظ میں یہ چاہتا ہوں۔ ذہب سیدنا ابو بکر صدیق و علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما ذات یوم لزیارت الرسول فی بیتہ وعندما وصل الی الباب۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی دونوں ایک مرتبہ نبی کے بارگاہ میں زیارت کے لیے گئے اور جا کر کے دونوں ایک ہی وقت میں دروازے پر پہنچ گئے۔ جب دروازے پر پہنچے قال ابو بکر الصدیق تقدم یا علی، ابو بکر صدیق نے کہا اے علی آپ آگے بڑھیے، مجھ سے آگے آپ بڑھیے اور نبی کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی مولا علی نے کہا فقال علی ابن ابی طالب وکیف اتقدم علیک یا ابا بکر وقد قال فیک الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت علی رجل افضل من ابی بکر۔ مولا علی نے کہا اے ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، آپ کے بارے میں نے تو نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی نے آپ کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ سورج یہ چاند جب سے اگ رہا ہے، یہ سورج اور یہ چاند جب سے طلوع ہو رہے ہیں، ابو بکر سے افضل آدمی اس نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس کے بارے میں نبی نے ایسا کلام کیا ہو میں کیسے اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا فقال ابو بکر نے صدیق وکیف اتقدم علیک یا علی وقد قال فیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجت خیر النساء لخیر الرجال زوجت فاطمہ لعلی۔ آئے ابو بکر صدیق کہنے لگے اے علی میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، میں نے تو آپ کے بارے میں نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح دنیا کے سب سے بہترین مرد کے ساتھ کر دیا ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ نکاح کے بعد جانے لگی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ رونا نہیں گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دیکھا تو دیکھ کر کے دو لوگوں کو چنا، ان دونوں میں سے ایک کو تمہارا والد بنا دیا ہے، ایک کو تمہارا شوہر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کہی تو پھر سیدنا مولا فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ وکیف اتقدم علیک یا ابا بکر وقد قال فیک الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لو وزن ایمان الامت بایمان ابی بکر لرجح ایمان ابی بکر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، آپ کے بارے میں نے تو نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میری پوری امت کا ایمان تولا جائے اور ایک طرف ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں دونوں صاحب ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب جب سیدنا علی نے یہ فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی کہنے لگے فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وکیف اتقدم علیک یا علی وقد قال فیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر علی بن ابی طالب مع فاطمہ والحسن والحسین۔ اے امام حسین کے نام پر بولو نا سبحان اللہ۔ اگر میں چاہوں تو یہ ڈائریکٹ اردو بھی آپ کے سامنے ترجمہ کر کے رکھ دوں، لیکن میں لفظ با لفظ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس ان لفظوں کی خوشبو بھی پہنچ جائے جو میرے مصطفیٰ نے ادا کیے تھے۔ فرمایا فقال ابو بکر یا علی وقد قال فیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر علی بن ابی طالب مع فاطمہ والحسن والحسین راکبین یوم القیامہ فیشیر الناس الی علی فی الموقف ویقولون من هذا النبی فیقال لهم ما هو بنبی انما هو علی بن ابی طالب۔ مولا سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اے علی میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں، آپ کے بارے میں نے تو نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب قیامت کا منظر ہوگا تو علی فاطمہ حسن حسین وہ جنتی سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے اور وہ نور ہوگا، اتنی روشنی ہوگی کہ لوگ کہنے لگ جائیں گے یہ کون نبی ہے، یہ کون رسول ہے جس کی اتنی شان ہے، تو آواز دی جائے گی یہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا داماد علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا تو پلٹ کر کے مولا علی بھی کہنے لگے فقال علی وکیف اتقدم علیک یا ابا بکر وقد قال فیک الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اے ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ جاؤں، آپ کے بارے میں نبی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی نے فرمایا اگر میں اپنے رب کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ شان بیان کی مولا سیدنا مولا علی نے
تو اب سیدنا ابو بکر صدیق بھی کہنے لگے فقال ابو بکر وکیف اتقدم علیک یا علی قال فیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مع علی یوم القیامہ فیقول اللہ لی یا حبیبی لقد اخترت لک ابراہیم خیر والد واخترت لک علی خیر اخ وصدیق۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اے علی میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں، آپ کے بارے میں نبی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب میں اور علی قیامت کے میدان میں اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہوئے کہے گا اے میرے محبوب دیکھنا میں نے تیرا باپ چنا تو ابراہیم سب سے بہترین باپ بنایا، اور تیرا بھائی بنایا تو علی کو تیرا بھائی بنا دیا ہے۔ ابھی دونوں صاحب دروازے پہ ہی ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ پلٹ کر کے پھر مولا علی نے فرمایا یا ابا بکر کیف تقدم علیک وقد قال فیک مولانا عز وجل والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اے ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں، آپ کے بارے میں تو خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ کو مانا، جو سچ لے کر کے آیا، جو ابو بکر ہے وہی اصل میں متقی اور کامیاب ہے۔ آپ کے بارے میں تو قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ اب جب باری آئی نا مولا علی، جب باری آئی نا اب مولا صدیق اکبر کی، صدیق اکبر فرمانے لگے فقال ابو بکر وکیف اتقدم علیک یا علی وقد قال فیک ربنا عز وجل ومن الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ آپ کے بارے میں اے علی میرے خدا نے کہہ دیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ علی ہے جس نے اپنے جان کو خدا کی رضا کے لیے بیچ دیا ہوا ہے۔ اب قرآن سے ایک دوسرے کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پلٹ کر کے پھر مولا علی نے فرمایا یا ابا بکر کیف اتقدم علیک وقد قال فیک مولانا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی وبینما ہما یتجاذبان اطراف الحدیث اذ بالامین جبریل علیہ السلام یهبط على سیدنا ومولانا محمد ویقول له یا رسول اللہ ان ابا بکر وعلی واقفان ببابک فقم الیہم۔ ابھی ان دونوں کی باتیں چل رہی تھی، ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے تھے، ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اتنی ہی دیر میں آسمان کا دروازہ کھلا، سدرہ چھوڑ کر کے جبریل زمین پر آ گیا ہے۔ جبریل زمین پر آ گیا اور آ کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کے دروازے کے باہر دیکھیے نا ابو بکر اور علی ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، ابو بکر اور علی ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں، آپ نکلیے تو باہر صحیح۔ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہما وجعل ابا بکر رضی اللہ عنہ عن یمینہ وعلی عن یسارہ وقال ودخل بہما الی بیتہ وقال لہما ہکذا نحشر یوم القیامہ۔ اب وہ دونوں تو یہ بات کر رہے تھے کہ آگے کون جائے گا، نبی کے گھر میں آگے داخل کون ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلے آپ نے ایک طرف مولا سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف مولا علی کا ہاتھ پکڑا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ ایک ساتھ گھر میں داخل ہو گئے، اور گھر میں داخل ہو کر کے آپ نے کہا لوگوں دیکھ لو ہم اسی طرح بھی گھر میں داخل ہوئے ہیں، اسی طرح ہم ساتھ ساتھ جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ کیا محبت تھی آپس میں، کیا پیار تھا، کیا الفت تھی آپس میں۔ آج لوگ ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو بکر اور علی ایک دوسرے کے مخالف، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولو 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 بولو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کے کوئی اہل بیت کی شان بیان کرنے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے میرے احمد رضا نے بیان کر کے دکھائی ہے شان اہل بیت، اور کوئی کیا بیان کرے گا اس طرح جس طرح میرے امام نے بیان کیے۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، آپ نے جو نام لیا ہے مولا علی